GMO is also alarming for us کہ first time we heard that the GMO detected in Pakistani rice. تو پاکستان ایک واحد کنٹری تھا جو کہ ایکسپورٹ کر رہا تھا, اور آج بھی الحمدللہ پاکستان نے کبھی بھی رائس کو نہ بین کی طرف گیا ہے. تو جو ہمارے جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان از اے ریلائبل سپلائر آف دا رائس. ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور موضوع پر بھی آج بات کرنی ہے, اور وہ موضوع ہے پاکستان کا چاول, جس کی دنیا بھر میں مانگ ہے. اور اگر 90 سال کی بات کریں تو پاکستان نے چاول کی ریکارڈ مقدار ایکسپورٹ کی ہے, اور گزشتہ سال کی نسبت 85% تک اضافہ دیکھا گیا ہے. سٹیٹس کے مطابق ایک سال میں 6 ملین میٹرک ٹن چاول برآمد کیا گیا اور 3.9 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ کمایا گیا. لیکن اب خبر یہ آئی کہ یورپی یونین کے لیے بھیجے جانے والے جو چاول ہیں, اس کی جو کھیپ ہے, اس میں جینیاتی طور پر یعنی جینیٹیکلی اس میں تجدید شدہ اجزاء GMO ملے ہیں, جس کی وجہ سے برآمدی حلقوں میں تشویش ہے. یورپی کمیشن کی اپنی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان سے نیدرلینڈز کے ذریعے درآمد کی گئی باسمتی چاول کی کھیپ جینیاتی طور پر ترمیم شدہ چاول سے آلودہ ہے. GMO یہ کیا ہے, اس سے پاکستانی چاول کی تجارت کو کیا نقصان کا خدشہ ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نیشنل جین بینک ممبر ایگریکلچر ڈاکٹر صدرالدین صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. GMO ظاہر ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے اس سے متعلق, تھوڑا سا بتائیں کہ یہ GMO ہے کیا. پودوں کو جب نئی ورائٹیز ڈیولپ ہوتی ہے یا جو ان کے اندر کوئی ترقی دینی ہوتی ہے, ان کے اندر نئے کریکٹرز انٹروڈیوس کرنے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے 2 پلانٹس کو کراس کیا جاتا ہے, میل اور فیمیل کو, اور ایک کے کریکٹرز جو ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈیزیز ریزسٹنس ہو یا ڈراٹ ٹالرنس ہو یا ہائی ییلڈ ہو, اور کوئی کریکٹر ہو ایسا جو نیوٹریشن کی ویلیو اس میں زیادہ کرنی ہو, تو وہ پھر کراس کیا جاتا ہے اور اس کو ہائبریڈائزیشن کہتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اسی کو بریڈر یوز کرتے ہیں اپنی بریڈنگ کے لیے. اور اس میں اس نیچرل پروسیس کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹیبلٹی ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہی کام ہائی ٹیک کے ذریعے کیا جائے اور ایسے کریکٹرز کے ساتھ ماڈیفائی کر دیا جائے جینوم کو, اور نئے کریکٹر جو لیے ہیں وہ ضروری نہیں کہ پلانٹس کے ہوں, وہ اینیمل سے بھی لیا جا سکتا ہے, انسیکٹ سے لیا جا سکتا ہے, اور کسی ایسے پلانٹ سے لیا جا سکتا ہے جو نارملی اس کے ساتھ کراس نہیں کرتا. تو یہ پلانٹ جب اس طریقے سے ماڈیفائی کیے جاتے ہیں تو انہیں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم یا GMO کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ہر ایکسیپٹیبلٹی ان کی کم ہے ایز کمپیئر ٹو نیچرل بریڈنگ جو کہ ایکسیپٹیبل ہے, اور اسی وجہ سے کئی ملکوں میں اس کے اوپر پابندی ہے کہ وہ GMO کو امپورٹ. اچھا سر, ایسے میں جو GMO الرٹ ہے یہ پاکستانی چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا, کیونکہ اگر ماضی کی بات کی جائے تو بھارت پہ بھی اس پہ پابندی لگی ہے. یورپین یونین ہے, یہاں پہ ہم وہ چیزیں نہیں بھیج سکتے جن کی انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اگر یہاں سے کوئی سیڈ ایکسپورٹ ہو گیا ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے انہوں نے روک تو لیا, کیونکہ ان کا سسٹم تو بڑا کمپریہنسو ہے اور وہ ہر اسٹیپ پہ چیکنگ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور کس لیول کی ہوئی ہے. جس لیول کی غلطی ہوئی ہوگی اسی لیول کا امپیکٹ ہوگا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کا اعتماد اٹھ جائے ہمارے سسٹم سے تو پھر وہ تمام سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر دیں اور ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیں, اور جس لیول کی وہ چاہیں وہ لگا سکتے ہیں, ان کو اختیار ہے. اور جو نئے ایکسپورٹر ہوں گے ان کے لیے بڑی پابندیاں ہو جائیں گی سرٹیفیکیشنز کی. ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ سرٹیفائی کرا کے دیں, کیونکہ آپ کے سسٹم پہ تو اعتماد نہیں رہا ہمیں. تو یہ ایک بہت یعنی کہ قوم کو نقصان پہنچے گا, اور کسی نے جو بھی یہ کام غلط کیا ہے پورے قوم کو نقصان پہنچایا ہے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے. تو پاکستان میں کیونکہ نہ ورائٹی GMO کی بنی کہ ریلیز ہوئی ہیں, نہ فارمر نے اگائی ہیں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں پھر کہاں سے آیا. بالکل ٹھیک, صدرالدین صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, ہم سے اس پر بات کر رہے تھے. اسی موضوع پر مزید ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وائس پریزیڈنٹ رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان حسیب علی خان صاحب نے. حسیب صاحب بہت شکریہ. حسیب صاحب, پاکستان سے یورپی یونین برآمد کیے جانے والے چاول میں جو GMO الرٹ آیا, کتنی صداقت ہے اس میں؟ اب ہماری بیسیکلی جو ٹریڈ ہے پچھلے 2-3 سالوں سے ہم ڈے بائی ہر ایئر جو ہماری ایکسپورٹس EU میں انکریز ہو رہی ہیں, اور پاکستان از دا ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹر ٹو EU رائٹ ناؤ, جو کہ ہم لوگ اس وقت الحمدللہ 5 لاکھ ٹن کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ ہماری خالی EU مارکیٹ کو ایکسپورٹس ہے.
तो ये इनका इंटरनल टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है। और जहां तक अगर हम फिर भी कह सकते थे कि अगर पाकिस्तान से अगर चावल गया है और बॉर्डर पे टेस्ट हुआ है, ठीक है, तो बॉर्डर में अगर आ जाती रिजेक्शन या बॉर्डर में अगर वो जीएमओ फाइंड करते देन वो क्लेम कर सकते थे कि ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में ना हमारे यहाँ पे जीएमओ की कोई जो आपके जेनेटिक मॉडिफाइड की कोई भी रिसर्च भी नहीं होती हमारे राइस पे, किसी किस्म की यहाँ पे कोई रिसर्च ही नहीं है। तो हम तो हमारा तो क्लेम ही यही है कि पाकिस्तान इज अ जीएमओ फ्री मार्केट। तो ये एक अलर्ट इंटरसेप्शन आ गई है, और वो इंटरसेप्शन की जब तक ट्रेसिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो तो नोबडी कैन क्लेम कि इट्स फ्रॉम पाकिस्तान। सर, अब ये तहकीकात के लिए क्या किया जा रहा है इस हवाले से? देखें, हमने सबसे पहले तो हमने अपने हमारा ब्रसल्स में हमारा जो मिशन है, हमने उसे एंगेज करा है, मिनिस्ट्रीज एंगेज हुई हैं, और हम सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट ये कर रहे हैं कि ये पैकर कौन है और ये राइस पाकिस्तान से सोर्स हुआ भी है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वहां पे क्या उधर इन हाउस जो पैकर्स के पास क्या फैसिलिटीज है, मे बी साइलोज से भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है, यू नेवर नो। तो वो उसके तो हमने वहां पे भी रिसर्च है। वो बाकी हम आपको ये पता है, पाकिस्तान से जितना भी राइस ईयू जाता है वो कंप्लीट प्रोटोकॉल टेस्टिंग के यहाँ से, वो भी इंटरनेशनल लैब्स टेस्ट करती हैं, तो पाकिस्तान से ईयू राइस जाता है। अगर कोई इंटरसेप्शन आ जाती है, जैसे अक्सर कभी पेस्टिसाइड्स पे या किसी भी चीज पे आ जाती है, तो वो कॉल बैक हो जाती है। लेकिन जीएमओ इज ऑल्सो अलार्मिंग फॉर अस कि फर्स्ट टाइम वी हर्ड दैट द जीएमओ डिटेक्टेड इन पाकिस्तानी राइस, और वो भी बासमती, जो ऑर्गेनिक बासमती को मेंशन कर रहे हैं। अरे, जो बात आपने की है स्पेशली कि पाकिस्तान में तो ऐसी कोई रिसर्च ही नहीं हो रही, लेकिन ऐसे टाइम पर जब ये एक्सपोर्ट में इजाफा हम देख रहे हैं, इस दौरान इस अलर्ट का सामने आना ये ज़ाहिर तशवीश का बाइस तो बन सकता है पाकिस्तान के लिए, हमारी एक्सपोर्ट के लिए, हमारी मईशत के लिए। देखें, इस तरह के प्रोपोगेंडा पहले भी होते रहे हैं, बहुत ज्यादा वो होता है, लेकिन जो हमारे बायर्स हैं, जो कंट्रीज, जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, उन्हें पाकिस्तान की मार्केट का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। पाकिस्तान सप्लायर रह चुका है कि 2008 में जब फूड क्राइसिस आ गए थे वर्ल्ड वाइड, और बड़े जो टॉप 3 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे उन्होंने बैन कर दी थी एक्सपोर्ट, तो पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री था जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कभी भी राइस को ना बैन की तरफ गया है। तो जो हमारे जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उन्हें पता है कि पाकिस्तान इज अ रिलायबल सप्लायर ऑफ द राइस। तो हमारे लिए मीनवाइल एक तो ये जो जब से ये आर्टिकल और ये जो न्यूज आई है, फॉर अ टाइम बिंग इट्स अ प्रेशर थिंग, बट इट्स नॉट अ बिग डील के आगे जाके हमारे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ये है कि हमने इसको ट्रैक एंड ट्रेस जरूर करना है कि ये प्रॉब्लम अगर जनरेट हुई है तो अगर ये पाकिस्तान का नहीं है तो व्हाई दे क्लेम फॉर अ पाकिस्तानी राइस। बहुत शुक्रिया, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपने की हैं, और ये दोनों बातों को मद्देनजर रखना होगा। एक के तहकीकात होना कि किस रूट से गया, कहाँ पैक हुआ, कहाँ रीपैक हुआ, ये क्या गड़बड़ हुई, कहाँ पर गड़बड़। दूसरी बात ये भी कि कौन है जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे बासमती राइस की जो पहचान है उसको कौन है जो कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम पहलुओं पर ज़ाहिर तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए।